السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 22۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شیران کی آنکھ کھلی تو ایک عجیب قسم کا شور سنائی دیا۔ شور کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی عجیب سے انداز میں ہل رہا تھا۔ چند لمحات تک ذہن سائیں سائیں کرتا رہا، دماغ پر ایک بوجھ سا طاری تھا، لیکن پھر حواس آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ آنکھیں بند کیے اس نے اپنے ہلتے ہوئے جسم اور شور پر غور کیا۔ وہ اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ آواز یقیناً کسی موٹر بوٹ کے انجن کے علاوہ اور کسی چیز کی نہیں تھی۔ اس طرح ہلتے ہوئے کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن موٹر بوٹ یا اسٹیمر اور اس کی موجودگی، اس کا ذہن سائیں سائیں کرتا رہا اور وہ غور کرنے لگا۔ پھر اسے گزرے ہوئے واقعات یاد آئے، وہ علاقہ، وہ پہاڑ، وہ غار، لڑکی کیریبل، اس کا گھوڑا، اور وہ ایک وحشیانہ آواز کے ساتھ اچھل کر بیٹھ گیا۔ قریبی کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گفتگو کرنے والے زیادہ دور نہیں تھے، لیکن شیران نے عقل سے کام لیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے جسم کو ساکت کر لیا جب تک کہ حالات کا اندازہ نہ ہو جائے۔ اسٹیمر یا بوٹ اس کے لیے سخت حیرت انگیز تھی۔ زبان تبتی ہی استعمال کی جا رہی تھی، لیکن لہجہ ذرا مختلف تھا۔ پھر اس کی ذہنی رو لڑکی کی جانب مڑ گئی۔ کیریبل، وہ لڑکی کہاں گئی اور وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیا لڑکی کے دشمن اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا سونے کے بعد اسے کسی طرح بے ہوش کر دیا گیا؟ یقیناً ایسی ہی کوئی بات ہوگی، ورنہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اسے صرف نیند کے عالم میں اٹھا کر اس اسٹیمر تک لایا جا سکے۔ یقیناً یہ سفر بھی خاصا طویل ہوگا، کیونکہ قرب و جوار میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس میں اسٹیمر چل سکتا۔ بہر صورت بے ہوش پڑے رہنے میں کوئی فائدہ نہ پا کر اس نے ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ آنکھیں کھول دی۔ کراہ وہ اس لیے تھا کہ قریب بیٹھے لوگ اسے ہوش میں آتا محسوس کر لیں، اور یہی ہوا۔ وہ لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ان کی تعداد 5 تھی، 3 تبتی تھے اور 2 عجیب سے خد و خال کے مالک تھے۔ کم از کم وہ مقامی نہیں ہو سکتے تھے۔ اچھے خاصے تندرست و توانا تھے اور شریفانہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ہوش آ گیا؟ ان میں سے ایک نے انگریزی میں کہا۔ بس اب سفر بھی مختصر ہے، ہاتھ پاؤں کس دو، کوئی حرکت نہ کرے، تیسرے نے کہا۔ ان میں سے 2 آدمی اٹھ گئے، پھر اسے اٹھا کر بٹھایا گیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے پستولوں کا رخ اس کی جانب تھا، اس لیے شیران نے کوئی حرکت نہ کی اور اس کے ہاتھ پشت پر کس دیے گئے۔ لیکن یہاں اس نے ذرا سی ذہانت سے کام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب ہاتھ باندھے جا رہے ہوں تو انہیں کس زاویے سے رکھا جائے کہ رسی کے بل نکالنے میں دشواری نہ ہو۔ چنانچہ اس نے سکون سے وہ زاویہ اختیار کر لیا اور ہاتھ بندھوا لیے۔ وہ گہری نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی اور پھر ان میں سے ایک شخص نے، جو مقامی نہیں تھا، مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا نام شیران ہے؟ خاصی معلومات رکھتے میرے بارے میں؟ شیران بھی مسکرا کر بولا، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اغوا کس طرح کیا؟ واہ، اغوا کرنے کے لیے مختلف طریقے تو نہیں ہوتے، بس تمہیں بے ہوش کیا اور یہاں لے آئے۔ اب اس کی وجہ بھی بتا دو، شیران بولا۔ وجہ تم خود جانتے ہو دوست، تمہیں بتانا پڑے گا کہ کیریبل کہاں ہے۔ وہ لڑکی؟ شیران نے سوال کیا۔ ہاں، اس سے اس طرح اجنبیت کا اظہار مت کرو، ہم جانتے ہیں کہ تم اس کے محسن اور ساتھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ تمہیں اس جگہ سے نہیں ملی جہاں سے تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ شیران نے سوال کیا۔ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں کیریبل کا پتہ بتانا ہوگا اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ انبان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ کمال کی بات ہے بھائی، میں ایک آوارہ گر اتفاق سے ان علاقوں میں آ پھنسا ہوں۔ کون انبان اور کیسا انبان؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں تو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ احمقانہ گفتگو مجھے پسند نہیں، اور تم اس سلسلے میں جو کچھ بھی کوشش کرو گے، اس میں تمہیں بعد میں شرمندگی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ کام نہیں۔ جو لوگ ان معاملات سے متعلق ہیں وہ خود ہی تم سے گفتگو کر لیں گے، اس شخص نے آہ بھر کر کہا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شیران الجھے ہوئے انداز میں ان واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اسٹیمر کی رفتار سست ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ کنارے سے جا لگا۔ وہ لوگ اٹھ گئے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی جو تبتی تھے اندر رہ گئے تاکہ شیران کی نگرانی کرتے رہے۔ باقی تینوں اسٹیمر سے اتر کر اندر چلے گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ واپس آئے اور ان میں سے ایک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تبتی بھی اٹھ گئے اور وہ شیران کی دونوں طرف آ کھڑے ہوئے، پھر پستول کے اشارے پر اسے اسٹیمر کے کیبن سے باہر لے آئے۔ سامنے خشکی نظر آ رہی تھی، کوئی سنسان ساحل تھا۔ ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ایک وین کھڑی ہوئی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے پاس ایک اور شخص دونوں ہاتھ باندھے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وین کے قریب لا کر انہوں نے اسے وین میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور شیران اطمینان سے وین میں بیٹھ گیا۔
ابھی تک اس کے ذہن میں ان خیالات کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی، بس وہ یہ جانتا تھا کہ یہ اسی لڑکی کے دشمنوں میں سے ہیں اور ممکن ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس لڑکی کو بھی اغوا کر کے کہیں اور پہنچا دیا ہو۔ وین کا سفر شروع ہو گیا۔ اس نے وین کی سیٹ سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی اور پھر اسی وقت آنکھیں کھولی جب وین کسی عمارت میں داخل ہو کر رک گئی اور وہ ان لوگوں کی ہدایت پر چوڑی سیڑھیاں طے کرنے لگا جو صدر دروازے تک جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں چند اور لوگ بھی موجود تھے، یہ بھی تبتی ہی تھے۔ ہال میں موجود لوگوں نے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا، پھر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، ہیلو مسٹر شیران، تعجب ہے تم سب میرے شناسہ ہو، حالانکہ میں تمہارے علاقے کا باشندہ نہیں ہوں۔ ہاں ہم آپ کی شناسہ ہیں، آپ کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے ہیں، ایک تبتی نے کہا۔ مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا؟ شیران نے کہا۔ بتا دیا جائے گا مسٹر شیران، ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر آرام کریں، اس کے بعد آپ سے ملاقات رہے گی، اس شخص نے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، مسٹر شیران کو لے جاؤ اور انہیں آرام کرنے کا موقع دو۔ شیران خاموشی سے پھر واپس چل پڑا۔ یہ اس کی فطرت میں ایک نمایاں تبدیلی تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ بہر صورت اس بار اسے ایک اور کمرے میں لایا گیا۔ عمارت بہت شاندار تھی اور جس کمرے میں شیران کو لایا گیا تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ یہاں لا کر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے، پھر وہ لوگ باہر نکل کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ شیران نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اس خوبصورت کمرے کا فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ چاروں طرف سے بند تھا۔ صرف چھت کے قریب روشن دان تھا جو اتنے بڑے نہیں تھے کہ انسان ان سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن شیران کو فرار کے راستے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ پورے کمرے کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ ایک گہری سانس لے کر ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان چیزوں سے یہاں لانے والوں کو مقصد کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ لاپرواہی سے دروازے کی سمت دیکھنے لگا، لیکن پھر اسے دفتن بند دروازے کا خیال آیا اور بجلی کی سی صورت سے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور واپس اپنی جگہ آ بیٹھا۔ دروازہ کھولنے والے اندر آ گئے، ان میں سے ایک چہرہ جانا پہچانا تھا اور دوسرا اجنبی۔ جانے پہچانے آدمی کو وہی کچھ دیر قبل دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ انتہائی عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ تقریباً 1 فٹ لمبا تھا، بڑے بڑے بال شانوں تک بکھرے ہوئے تھے، اوپری بدن برہنہ تھا لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ فولاد سے ڈھالا گیا ہو، قد بھی 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ مجموعی طور پر وہ انتہائی خطرناک آدمی لگتا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں شیران کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک عجیب و غریب مسکراہٹ جو غصہ دلاتی تھی۔ شیران ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، پھر جانے پہچانے شخص نے مسکراتے ہوئے شیران سے کہا، ہاں تو آپ کو اس بات کی جلدی تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ یہاں کیوں لائے گئے ہیں؟ تو مسٹر شیران دراصل ہمیں معلوم کرنا ہے کہ آپ سے کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ کون لڑکی؟ شیران گررائی ہوئی آواز میں بولا، اس لڑکی کا نام کیریبل ہے اور اسے آپ کے ساتھ دیکھا گیا تھا اسی غار کے پاس جہاں آپ کا گھوڑا موجود تھا اور جس کی اوپری چٹان پر آپ سو رہے تھے۔ لڑکی تمہیں نہیں ملی؟ شیران نے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ آپ کا گھوڑا لے کر فرار ہو گئی جس وقت ہم نے اسے دیکھا۔ ہم اس طرف چل پڑے لیکن لڑکی ہماری دسترس سے باہر تھی، وہ ہمارے وہاں پہنچنے سے قبل نکل چکی تھی، مجبوراً ہمیں آپ کو ساتھ لانا پڑا۔ وہ بہت چالاک تھی، مجھے ایسی چالاک لڑکیاں پسند ہیں۔ شیران بے اختیار مسکرا پڑا۔ یقیناً وہ آپ کی پسند ہوگی، وہ خاصی خوبصورت تھی اور آپ پھر مقامی آدمی بھی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ لڑکی آپ کو کہاں ملی، ہاں اتنا علم ضرور ہے کہ اس سے قبل آپ مسٹر مارلینو کے ساتھ تھے۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو کانگہو میں مارلینو کے مہمان کے حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ آپ کا نام بھی ہم نے معلوم کر لیا تھا، لیکن لڑکی سے آپ کا کیا تعلق ہے یہ بات ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آ سکی۔ بہر صورت ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں وہ سب کچھ بتا دیں جو لڑکی نے آپ کو بتایا ہے۔ مسٹر شیران، یہ بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے اور اس لڑکی کی زندگی کے لیے بھی۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ لڑکی کو معاف کر کے تبت کے علاقے سے نکال دیا جائے گا یا پھر اس کا برین واش کر دیا جائے گا تاکہ وہ دنیا کو سب کچھ نہ بتا سکے جو کسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا اور شیران تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ خاموش ہوئی تو شیران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بے وقوف آدمی، میں ان تمام معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے ایک بات کے، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی کسی عورت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بے شک رحم دلی اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی ایسی شاطر لڑکی تحفظ مانگنے بھی آئے تو اس کا رخ دوسری جانب کرو اور اس کی کمر پر ایک لاش جما دو تاکہ وہ کم از کم 5 فٹ اچھل کر دور جا پڑے اور اس کے بعد خاموشی سے واپس چل پڑو۔ میں نے جب بھی کسی لڑکی کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ سنو، اس نے مجھے صرف تمہارے خلاف مدد مانگی تھی، اس نے کہا تھا کہ اسے تم سے خطرہ ہے
اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پھر میں کس طرح بے ہوش ہوا اور کس طرح یہاں تک پہنچا مجھے نہیں معلوم۔ باقی رہی کوئی ایسی بات کہ جس کے بارے میں تمہیں شبہ ہے، اس نے مجھے بتائی ہوگی، تو میں ایسی کوئی بات سننے کا نہ تو قائل ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی بات یاد رکھ سکتا ہوں، سمجھے تم؟ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اپنے اس بھوت کو یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ۔ میں جب تک آرام کرنا چاہوں گا آرام کروں گا، اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، شیران نے کہا اور تبتی ہنسنے لگا۔ البتہ دراز قامت شخص کے چہرے پر خشونت کے آثار کچھ اور گہرے ہو گئے۔ کیا بک رہا ہے یہ؟ وہ غضبناک آواز میں بولا۔ جو کچھ بک رہا ہے تم سن رہے ہو، اس کی زبان سمجھنا تمہارا کام ہے، تبتی نے دیوکامت شخص سے کہا اور وہ شیران کو گھورنے لگا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں کون رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے گردن ہلائی اور کمرے میں چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ جگہ بہت چھوٹی ہے، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، جو تمہارا دل چاہے کرو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تبتی نے کہا۔ دیوکامت شخص نے آگے بڑھایا۔ اس نے جیب سے ایک ریشمی ڈوری نکالی۔ تبتی نے پستول کا رخ شیران کی جانب کر دیا، لیکن شیران نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے ہاتھ بندھوا لیے۔ البتہ اس نے وہی طریقہ راست اس وقت بھی اختیار کیا تھا، کلائیوں کو ایک دوسرے سے اس طرح فاصلے پر رکھا تھا کہ ضرورت پڑنے پر بآسانی ڈوری میں سے ہاتھ نکالے جا سکیں، اور یہ بات صرف کلائیوں کی قوت پر منحصر تھی کہ وہ کس قدر کسی جا سکتی ہیں۔ یقیناً دیوکامت تبدین میں اس میں ناکام رہا تھا، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے شیران سے کہیں زیادہ تھا، چہرے پر بھی بےحد خطرناک لگتا تھا اور پھٹلا بھی معلوم ہوتا تھا۔ بہر صورت اس عمارت کے ایک دوسرے حصے میں لے جایا گیا، جس کے سر میں لمبی لمبی کھودرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ دروازہ بھی بوسیدہ سا تھا۔ دیوکامت نے دروازے کو دھکیلا اور شیران کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا تبتی بھی شیران کو پستول سے کور کیے ہوئے تھا اور ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سیدھے دروازے سے اندر داخل ہو کر ایک پرانے طرز کے حال میں پہنچ گئے، جب وہ سیدھا سا فرنیچر موجود تھا، یعنی اذیت دینے کا سامان۔ دیوکامت نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر اس نے شیران کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہاں آ کر تم فیصلہ کر چکے ہوگے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بے شک بے شک، شیران کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ لڑکی نے تم سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ آئندہ تمہاری ملاقات جن لوگوں سے ہوگی وہ گدھے نہیں گدھے کے بچے ہوں گے، اور ان کا دماغ جب تک اچھی طرح ٹھیک نہ ہو جائے انہیں عقل نہیں آتی۔ شیران ہونٹ بیچ کر بولا۔ کیا مقصد ہے اس بکواس کا؟ دیوکامت نے غرا کر پوچھا، اور دوسرے لمحے ان دونوں کا منہ حیرت سے کھل گیا، کیونکہ شیران نے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کی رسی ان کے سامنے اچھال دی تھی۔ پستول والے تبتی نے متحیرانہ انداز میں رسی کی طرف دیکھا، لیکن شیران چال چل گیا تھا۔ ایک تپائی اپنی جگہ سے اچھلی اور پوری قوت سے پستول پر جا پڑی۔ پستول والے تبتی کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا تھا اور وہ اپنا ہاتھ دبا کر دوہرا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیران کی آواز ابھری، اگر تم نے دوبارہ پستول اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہارے دونوں ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دوں گا۔ شیران کی آواز میں بے پناہ غراہٹ اور اعتماد تھا۔ پھر وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا جس کا چہرہ 1 فٹ لمبا تھا، جس کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح ہو رہی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر دونوں ہاتھ پھیلائے اور گردن جھکائے شیران کی جانب بڑھنے لگا۔ شیران نے سر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیوکامت شخص اس کے قریب پہنچا اور پھر کسی ارنے بھینسے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن شیران پہلے سے تعین کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے پھرتی سے دیوکامت کے بال پکڑے اور پھر اسے اپنے بغل میں دھکیلتا ہوا دیوار تک لے گیا، اور پھر اس نے پوری قوت سے دیوکامت کا سر دیوار میں دے مارا۔ دیوکامت شخص کو اپنے مقابل سے اس خوفناک حربے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو اسے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر پیس ڈالنے کی فکر میں تھا، لیکن دیوار سے سر ٹکرایا تو ایک لمحے کے لیے وہ کھلاسا گیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا بھیجا بھی باہر نکل پڑتا، لیکن دیوکامت کا سر بھی اتنا ہی مضبوط تھا اتنا بدن۔ بہر صورت پلٹا اور اس نے انتہائی پھرتی سے شیران پر چھلانگ لگا دی، لیکن تبتی اس وقت شدید حیرت زدہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ دیوکامت کا فٹ بال نما سر شیران کی گرفت میں تھا، اور اس نے شیران کی کمر اپنے دونوں بازو میں پکڑ رکھی تھی، لیکن خود شاید وہ بہت تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ شیران کا دوسرا ہاتھ آزاد تھا، جس سے اس نے دیوکامت کی پشت پر ریڑھ کی ہڈی کے قریب ایک مخصوص ضرب لگائی، اور دیوکامت کی چنگھاڑ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے جلدی سے شیران کی کمر چھوڑ دی اور اپنی گردن اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ وہ اس میں ناکام رہا۔ تبتی اپنی تکلیف بھول کر متحیرانہ انداز میں منہ پھاڑے اس دیوکامت کی درگت بنتے دیکھ رہا تھا، جس کے قوا مزمحل پڑتے جا رہے تھے، اور پھر شاید بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اسی وقت تبتی کو ہوش آ گیا۔ اس نے پستول کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن وہ مد مقابل کی خوفناک شخصیت سے ناواقف تھا۔ شیران نے دیوکامت کو اٹھا کر تبتی شخص پر اچھال دیا، اور تبتی کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ پستول تھوڑے فاصلے پر گرا تھا، تب شیران آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم نے پستول اٹھانے کی کوشش کی تو تمہارے دونوں بازو ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیے جائیں گے۔
شیران نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر کہا اور پھر اس نے جھک کر اس آدمی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ دوسرے لمحے وہ عجیب سے انداز میں گھوم گیا اور نیچے پڑے ہوئے آدمی کے حلق سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ کرب سے مسلسل چیخ رہا تھا اور اس کے دونوں بازو کندھوں کے پاس سے اکھڑ گئے تھے۔ شیران نے اسے ٹھوکر مار کر سیدھا کیا۔ دیو کمل اس کے نزدیک ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اور اب اگر تم نے چیخنا چلانا بند کر کے میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ شیران کی غراہٹ ابھری۔ نہیں نہیں پلیز نہیں، ایسا مت کرو، وہ خوف سے چیخا۔ تب مجھے بتاؤ یہ سارا کھیل کیا ہے؟ کیوں مجھے اٹھا کر لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یقین کرو میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، بس اس عمارت کا نگران۔ میرے سپرد یہی ذمہ داری کی گئی تھی کہ تم سے معلوم کیا جائے کہ کیریبل نے تمہیں کیا بتایا ہے۔ تبتی نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ اس کے حلق سے اب بھی کراہیں نکل رہی تھی اور اس کے دونوں بازو ناکارہ ہو چکے تھے۔ خوف اور تکلیف سے اس کی حالت بھی بری لگتی تھی اور وہ کرب و جانکنی کے عالم میں گرفتار معلوم ہوتا تھا۔ شیران نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور سیدھا کھڑا کر کے بولا، میں کہاں ہوں؟ لی پاؤ لی پاؤ، اس نے جواب دیا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر جھولنے لگی۔ اس وقت اوپری روشن دان سے کوئی چیز نیچے پھینکی گئی۔ ایک ہلکی سی آواز ہوئی اور کانچ کا گولا سا ٹوٹا۔ اس کے ساتھ ہی سفید دھواں کمرے میں بھر گیا۔ خاصا گاڑھا دھواں تھا لیکن اس میں خوابآور کیفیت تھی۔ شیران سانپ کی طرح پلٹا لیکن دھواں سریع الاثر تھا۔ اس کا دماغ چکرا گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے حواس پر دھند چھاتی چلی گئی۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔